باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سارے احباب کو یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ نماز کے بعد پانچوں نمازوں کے بعد کون کون سے اوراد کیے جائیں یا کون کون سے ورد و وظائف کیے جائیں، تو میں آپ کو مختصر سے چند وظائف بتا دیتا ہوں۔ یہ انتہائی قیمتی اور اہم وظائف ہیں، ان پر بندہ عمل کرتا رہے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی انسان کی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو دعوت اسلامی کی جو نماز ہے، نماز کا مختصر طریقہ مع 40 مسنون دعائیں، یہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے اسے بنایا ہے، اسے پرنٹ کیا ہے، بنایا، تحریر کیا ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 29 پر یہ وظائف لکھے ہوئے ہیں، بڑے میرے فیورٹ اور بڑے ہی کارآمد آنے والے یہ وظائف ہیں۔ اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، ہر کوئی بندہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کے سنن و نوافل سے فراغت کے بعد ذیل کے اوراد پڑھ لیجئے۔ سہولت کے لیے نمبر ضرور دیے ہیں مگر ان میں ترتیب شرط نہیں ہے۔ ہر ورد کے اول آخر درود شریف پڑھنا سونے پر سہاگا ہے، یعنی آپ نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی آپ نے نماز پڑھی ہے اس کے بعد آپ سنتے اور نوافل پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیے، اور ایک دفعہ آپ نے، یہ میں آپ کو ترتیب سے سارے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر 3 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سارے جو ہیں وہ میں ترتیب بار آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ دوبارہ سن لیجئے، اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ 33 بار آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے ہر نماز کے بعد، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ نے ایک بار یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، پھر آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر آگے 8واں جو ہے وہ ورد یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے نماز فجر ادا کی اور بعد کیے بغیر قل هو اللہ احد پوری صورت کو 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا اور وہ شیطان سے بچایا جائے گا۔ پھر پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، پھر آپ نے 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، نماز فجر کے بعد یہ ورد ہے، اور پھر آپ نے آخر پہ پھر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بس اس میں جو ہے وہ موٹا یہ قاعدہ آپ جنرل قاعدہ یاد کر لیں کہ ہر ورد شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جب ورد پورا ہو جائے مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھر ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جی آگے ورد نمبر جو 9 ہے وہ یہ ہے، هو اللہ الرحیم، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا، انشاء اللہ عز وجل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور 10واں ورد یہ ہے، یا فتاح، 70 بار جو روزانہ بعد از نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے گا، انشاء اللہ اس کے دل کا زنگ و میل دور ہوگا، یعنی اس کا دل جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور 11واں جو ہے وہ ورد یہ ہے، یا حکیم، 80 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے، انشاء اللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے موت کے سوا جنت میں داخلے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ کو میں نے جنرل جو ہے وہ بتا دیے ہیں، تو آپ اس پر عمل کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے، تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا میرے لیے، اور آپ کو ایک بہت ہی اچھا جو ہے یہ ورد اور وظائف اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والے چند اذکار مل جائیں گے۔ تو اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ اس کی دنیا کے اندر بھی آپ برکتیں دیکھیں گے، اور آخرت کے اندر اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ثواب کے انبار لگ جائیں گے، اجر ملے گا۔ تو ان پر عمل کیجئے، یہ جو ہیں وہ جنرل جو ہیں وہ وظائف ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے، وہ میر اہل سنت کا مرید ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان ہے تو ان وظائف کو ہر نماز کے بعد جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس طریقہ کار کے مطابق کرے گا تو وہ انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں پائے گا، اور چند فضیلتیں میں نے آپ کی گوشے گزار کر دی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان وظائف کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے کہ بندہ کرے گا تو چھوڑ دے گا تو بعد میں یہ نقصان ہوگا، تو کرتا رہے گا تو یہ فائدہ ہے، اور چھوڑ دے گا تو یہ نقصان ہے، کوئی اس میں اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ یہ سارے جو ہیں وہ نیک
اعمال کرنے والے ہیں، نیک کام ہیں، سارے نیک وظائف ہیں، ہر ایک کرنے پر ثواب اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ تو آپ ان کی پابندی فرمائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔